خداوند مسیح میں میرے عزیز بہن بھائیوں، برادرن چرچ آف پاکستان کی جانب سے سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ ہم خداوند کے نہایت شکر گزار ہیں کہ خدا کے خادم ڈاکٹر جان ایف مارکس خدمت کے لیے ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ان کا مختصر تعارف پیش خدمت ہے۔ ڈاکٹر جان ایف مارکس صاحب فیصل آباد میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم ظفروال ضلع سیالکوٹ سے حاصل کی، اعلیٰ تعلیم گارڈن کالج راولپنڈی سے، اور بی ایس سی اور بی ایڈ کی ڈگری پنجاب یونیورسٹی لاہور سے حاصل کی۔ ٹورنٹو کرسچن کالج کینیڈا سے ایم ڈیو، ڈاکٹر آف فزیالوجی اور سی پی سی کی ڈگری حاصل کی۔ ڈاکٹر صاحب نے پاکستان میں 20 سال بطور سائنس ماسٹر خدمات سر انجام دی اور 1968 میں کینیڈا چلے اور وہاں پر بھی اپنی خدمات پیش کی۔ انہوں نے 1951 سے خداوند مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ مان کر اپنی زندگی خداوند مسیح کی خدمت کے لیے وقف کر دی ہے اور آج تک خوشخبری پھیلانے کی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ خداوند مسیح نے ان کو حکمت اور علمیت کے کلام سے نوازا ہے اور ان کو استاد، چرواہا، مبشر اور مصنف کی خدمات کے لیے چنا ہے۔ انہوں نے تاحال 16 کتابیں لکھی ہیں جو کہ 8 اردو میں اور 8 انگریزی میں ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کو 1979 میں یروشلم اور اسرائیل میں مقدس مقامات کی زیارت کا شرف حاصل ہوا ہے۔ ڈاکٹر جان ایف مارکس کسی مشن کے ماتحت کام نہیں کر رہے بلکہ 56 سال سے آزادانہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ وہ سیمینارز، بائبل سٹڈی میٹنگ اور کنونشنز کے لیے پاکستان، کینیڈا، امریکہ، انگلینڈ، جرمنی، یو اے ای اور دیگر ممالک میں بطور مہمان اسپیکر بلائے جاتے ہیں۔ اور اب آپ کے سامنے عزت مآب جناب ڈاکٹر جان ایف مارکس صاحب خدا کا کلام پیش کر رہے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں ایک خاص مضمون پیش کرنا چاہتا ہوں جس کا نام ہے کلیسیا کا اٹھایا جانا۔ انگریزی میں اسے کہتے ہیں دی ریپچر آف دا چرچ۔ ریپچر لاطینی زبان کا لفظ ہے اور لفظ ریپار سے لیا گیا ہے جو یونانی لفظ ہارپازو کا ترجمہ ہے۔ انگریزی میں اس کا ترجمہ کاٹ اپ کیا گیا ہے جو پہلا تسلونیکیوں 4 باب 17 آیت، مکاشفہ 12 باب 5 آیت اور دوسرا کرنتھیوں 12 باب 2 آیت اور اعمال کی کتاب کے 8 باب کی 39 آیت میں استعمال کیا گیا ہے۔ اردو میں اس کا ترجمہ اٹھا لیا گیا کیا گیا ہے۔ اس کا لفظی ترجمہ پکڑنا یا جھپٹ کر لے جانا ہے، جیسے عقاب اپنے شکار کو جھپٹ کر لے جاتا ہے۔ خدا مسیح بھی اسی طرح اپنے لوگوں کو جھپٹ کر اس دنیا میں سے اٹھا لے جائیں گے۔ استثنا کی کتاب کے 32 باب کی 11ویں آیت میں عقاب کی مثال ہے۔ خداوند عقاب کی مانند آئے گا اور اپنے لوگوں کو لے جائے گا۔ ریپٹر سے مراد ہے کلیسیا کا اٹھایا جانا۔ خداوند مسیح کلیسیا کو لینے کے لیے آئیں گے اور دنیا میں سے نکال کر آسمان میں لے جائیں گے جیسے مقناطیس لوہے کو اوپر کھینچ دیتا ہے۔ ریپچر ایک خاص واقعہ ہے جو سچا اور ریئل ہے۔ یہ کہانی نہیں اور نہ ماز خیال ہے، نہ یہ کوئی تھیولوجیکل تھیوری ہے، نہ یہ تمثیل ہے۔ یہ مستقبل قریب میں ہونے والے واقعات میں سے ایک خاص واقعہ ہے جو سپر نیچرل ہے، یعنی فوق الفطرت ہے اور بہت جلد ہونے والا ہے۔ خدا نے 2 دفعہ اس کی جھلکیاں پرانے عہد نامے میں دی ہیں۔ پہلی ہے پیدائش کے کتاب کی 5 باب کی 24ویں آیت میں جہاں ہنوک اٹھایا جاتا ہے اور خدا اسے لے جاتا ہے۔ دوسری مثال ایلیا کی ہے جو دوسرے سلاطین کے 2 باب کی 11ویں آیت میں آتا ہے جہاں وہ بھی اٹھایا جاتا ہے اور خدا اوپر لے جاتا ہے۔ ریپچر خدا کے بڑے پروگرام کا ایک حصہ ہے۔ اس پروگرام میں زمانے ہیں اور زمانوں میں واقعات ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا انتقال ہے۔ زمین کی آبادی کا کچھ حصہ اوپر آسمان میں منتقل ہونے والا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جب ابلیس اور اس کے فرشتے آسمان سے گرائے گئے
تو آسمان میں رہنے والوں میں اتنی کمی ہو گئی. اس آسمانی آبادی کو پورا کرنے کے لیے زمین کے لوگ فرشتوں کی مانند بنا کر آسمان میں آباد کیے جائیں گے. لوکا 20 باب کی 35 اور 36 آیت میں ان کا درجہ بتایا گیا ہے فرشتوں سے بھی بڑا ہوگا، یعنی خدا کے بیٹے اور بیٹیاں. اس کا مزید ذکر کیا گیا ہے عبرانیوں کے خط کے پہلے باب کی 5ویں آیت میں اور یوحنا کے پہلے خط کے 3 باب کی 1 اور 2 آیت میں. کلام مقدس میں 3 جگہوں پر اس کا صاف ذکر آیا ہے. پہلا ہے یوحنا کی انجیل کے 14 باب کی پہلی 4 آیات میں، اور دوسرا ذکر ہے پہلا تسلونیکیوں کا 4 باب اس کی 13 سے 18 آیت میں، اور تیسرا ذکر ہے پہلے کرنتھیوں کے خط میں اس کا 15 باب میں اور 50 سے 58 آیت میں. ریپچر کے متعلق خاص باتیں یہاں میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں جن کو یاد رکھنا بڑا ضروری ہے. ریپچر تسلی کا سبب ہے. یہ 18ویں آیت میں لکھا ہوا ہے تسلونیکیوں کے 4 خط کے 4 باب میں. ریپچر غمگین اور اداس لوگوں کو تسلی دیتا ہے. تسلونیکیوں کی کلیسیا کے مقدسین مرے ہوئوں کے بارے میں غم کر رہے تھے، لیکن یہ پیغام ریپچر دیتا ہے کہ تسلی ہوگی. اور پھر ہم دیکھتے ہیں یوحنا کے 14 باب کی 2 آیت میں خداوند نے شاگردوں سے بھی کہا کہ تم نہ گھبراؤ، تمہارا دل نہ گھبرائے، تم تسلی کرو کیونکہ میرے پاس تسلی کا پیغام ہے. دوسری بات، ریپچر ایک ری یونین ہے جو مرے ہوئے رشتہ داروں کو زندہ رشتہ داروں سے ملائیں گے، اور یہ اس کی وضاحت میں بعد میں کروں گا. ریپچر کا تیسری خاص بات ہے کہ ریپچر ایک ٹرانسفارمیشن ہے، یعنی تبدیلی ہے. مرے ہوئے لوگ بھی ایک جلالی جسم میں تبدیل ہوں گے اور زندہ لوگ بھی جلالی بدنوں میں تبدیل ہوں گے. یہ ایک ٹرانسفارمیشن ہے. چوتھا پوائنٹ ریپچر کے متعلق یہ ہے کہ کلام مقدس میں ریپچر کو ایک بھید کہا گیا ہے، مسٹری، جو پرانے زمانے کے مقدسوں پر ظاہر نہیں ہوئی، نبیوں پر آشکارا نہیں ہوئی، لیکن خدا نے پاک روح کے وسیلہ سے کلیسیا کے اندر فضل کے زمانے میں اپنے نبیوں، اپنے لوگوں پر، اپنے شاگردوں پر، اپنے رسولوں پر ظاہر کی. اور یہ ایک بھید ہے. خدا کا شکر ہے اس نے ہم پر ریویل کیا. پہلا کرنتھیوں 15 باب اور اس کی 51 آیت، اور افسیوں 3 باب اس کی 9 آیت، اور پہلا باب اس کی 9 اور 10 آیت یہ بتاتی ہے کہ بعض انسان بغیر مرے ہوئے اٹھائے جائیں گے اور خدا کے لوگ خداوند کے پاس پہنچیں گے. ریپچر کے متعلق 5ویں خاص بات یہ ہے کہ ریپچر ہونے میں دیر نہیں لگے گی. ریپچر پل بھر میں یعنی آنکھ جھپکنے میں ہو جائے گی، دیر نہیں بالکل لگے گی جیسے کہ بعض لوگ دیر سمجھتے ہیں. اور یہ پہلا کرنتھیوں کے 15 باب کی 52 آیت میں لکھا ہوا ہے کہ پل بھر میں آنکھ جھپکنے میں یہ سارا واقعہ ہو جائے گا کہ جو پہلے مردے مسیح میں ہوئے وہ بھی جی اٹھیں گے، اور جو زمین پر خداوند کے مقدسین زندہ باقی ہوں گے وہ بھی بدل جائیں گے اور سب اکٹھے ہو جائیں گے اور ہوا میں اٹھائے جائیں گے. یہ ریپچر کا واقعہ آنن فانن آنکھ جھپکنے میں اور پل بھر میں ہو جائے گا. ہم دیکھتے ہیں ایک اور ریپچر کے بارے میں خاص بات کہ ریپچر پوشیدہ ہوگی، یہ ویزیبل نہیں ہوگی، اس کو کوئی نہ دیکھ سکے گا. دنیا کے لوگ اس تبدیل شدہ لوگوں کو، تبدیل شدہ مقدسوں کو جاتے ہوئے نہیں دیکھیں گے، بلکہ یہ ان کی نظروں سے اوجھل ہے. وہ مسیح خداوند کو بھی آتے ہوئے نہیں دیکھیں گے جو آسمان سے آ کر ہوا میں ٹھہریں گے. اور ریپچر کے بارے میں آخری خاص بات یہ ہے کہ ریپچر کے بغیر نشانات کے ہوگی. خداوند مسیح نے اپنی آمد کے بارے میں بہت سی نشانیاں بتائیں جو متی 24 باب میں لکھی ہوئی ہیں، لیکن ریپچر کے بارے میں کوئی نشانی نہیں دی گئی. اس کو ہمیں صرف کلام میں سے سرچ آؤٹ کرنا ہے کہ یہ کب ہوگی اور کیسے ہوگی. ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے لیے یہ تینوں حوالے جو دیے گئے، اب ہم ان کے بارے پر غور و خوض کریں گے. یوحنا کی انجیل 14 باب اور اس کی پہلی 4 آیات میں خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو ایک نئی انفارمیشن دیتے ہیں. لکھا ہوا ہے پہلی انفارمیشن، میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں. تو یہاں انفارمیشن یہ ملتی ہے رسولوں کو جو انہوں نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی کہ مسیح خداوند کا ایک باپ ہے اور باپ